الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم وبه نستعين، صلى الله على خير خلق محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. جناب صدر اور امت مسلمہ کے سگفتہ پھولو، خدا قدیر کا فرمان ہے: الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کے عورتوں کے اوپر حاکم بنایا گیا. اللہ کے اس زمین پر مرد اور عورت دونوں ایسے لفظ ہیں جن کو جوڑنے کے بعد ہی کسی انسان کا وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے. ہر آدم کے لیے ایک حوا کا وجود ضروری ہے اور ہر ایک حوا کے لیے آدم کا وجود لازم ہے. درچمن ستا الہی کا چمکتا ہوا گلاب ہے تو عورت اس کی سرانگیز خوشبو ہے. مرد کارخانہ قدرت کا دھلا ہوا شاہکار نگینہ ہے تو عورت اس کی چاندنی ہے. مرد خون دل حیات ہے تو عورت اس کی روشنی ہے. مرد بہتا ہوا دریا ہے تو عورت اس کی روانی ہے. مرد شامیانہ رحمت ہے تو عورت اس کی ستون ہے. مرد میں اگر خدا نے رسول بھیجا تو عورتوں میں مریم بطول بھیجا. دوستو اور امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں، لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود دنیا والوں نے عورتوں کو رسوائی کے سوا کیا دیا؟ تہذیب و تمدن کے دعویٰ کرنے والوں نے ہی وہ ایمان سلوک کیا جو ایک بھیڑیا بے زبان پتوں کے کرتا ہے. اس لیے کسی نے کہا عورت زہر کی پڑیا ہے، کسی نے کہا عورت ایک رات کی خوشبو ہے، کسی نے کہا عورت کو حسد نفسانی مٹانے کا ذریعہ ہے، کسی نے کہا عورت قدموں کی دھول ہے، کسی نے کہا عورت کانٹوں کی بستر ہے. مگر دوستو ہوش سے کام لو. اسلام اور پاک و صاف مذہب کے علمبردار، دو جہاں کے سردار، آمینہ کا لال، عبداللہ کے لخت ذکر، بنو قریظ کے چمکتا دمکتا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ارے نادانو، عورت زہر کی پڑیا نہیں، عورت ایک رات کی خوشبو نہیں، عورت کو حسد نفسانی مٹانے کا ذریعہ نہیں، عورت سے استعمال کر کر پھینکنے والی چیز نہیں، عورت قدموں کی دھول نہیں، عورت کانٹوں کی بستر نہیں، بلکہ عورت تو جنت کا پھول ہے. عورت تو شوہر کی خدمت کرنے میں ایک سچی تصویر ہے. عورت تو مرد کے لباس میں بہایا عمدہ لباس ہے جس کو قرآن نے صاف طور سے بیان کیا: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت تمہارا لباس ہے اور تم اس کے لباس ہو. کہاں ہے تعصب کا چشمہ لگا کر اسلام کا، کہاں ہے تعصب کا چشمہ لگا کر اسلام کا، کہاں ہے دامن اسلام پر کیچڑ اچھالنے والے؟ کہاں ہے تعصب کا چشمہ لگا کر اسلام کا جلوہ دکھانے والے؟ کہاں ہے مقدس مذہب اسلام کے بارے میں یہ افسوس دردناک بات کہنے والے؟ اللہ اللہ، جب اس کا درجہ اتنا اونچا ہے جس سے پھل نکلا ہو تو اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا. تو پھر عورتوں کے اوپر لاکھوں سلام ہو. لیکن حید صد ہے آج دنیا داری ضمیر فروش کہتے ہیں کہ عورت زہر کی پڑیا ہے، عورت رات کی خوشبو ہے، عورت کو حسد نفسانی مٹانے کا ذریعہ ہے، عورت خریدار بستر ہے، عورت خریدار بستر ہے. یہ تمہارا خیال غلط ہے. الغرض عورتوں کا مقام و مرتبہ مذہب اسلام میں بہت بلند ہے، بہت بلند تر ہے. مگر افسوس صدا افسوس کہ آج کی عورتیں اپنے اس اونچے مقام کو پہچاننے سے انکار کر دیا. اپنے اس اونچے مقام کو پہچاننے سے انکار کر دیا. عورتوں نے پاک اور مقدس شریعت کا لحاظ نہ رکھا. شریعت کو لت مار کر من مانی زندگی گزارنے لگی. انہوں نے شریعت کے خلاف اپنے عادات اور کردار کو اختیار کیا. آج عورتیں اپنے شوہر کی خدمت نہ کر کے اپنے اس اونچے مقام کو اپنے اس اونچے مقام سے ہٹ گئی ہیں. الغرض شریعت نے شوہروں کی فرما برداری اور عزت و خدمت کرنے میں اس بیوی کی تعریف فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بیوی کی تعریف فرمائی ہے: چنانچہ نیک عورت وہ ہے جو مرد کی حاکمیت اور خدمت کرنے میں چنانچہ نیک عورت وہ ہے جو